الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان فیصل آباد رنگ ایچ ڈی کے سنگ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید ڈاکٹر محمد صدیق شاہ صاحب بخاری، اور تلاوت کلام پاک کے لیے جناب محترم محمد عرفان نعیمی صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے عبد الرؤف قادری صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد عرفان نعیمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے ہو چکا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم عبدالرؤف قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج میں کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں، مزاج میں کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں۔ نہیں ہے زیادہ سفر پاس جن غلاموں کے، نہیں ہے زیادہ سفر پاس جن غلاموں کے، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جان، اس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا۔ ناظرین کرام، انسان ہونے کے ناطے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں: غصہ کرنا، تکبر کرنا، جھوٹ بولنا، ریاکاری، غیبت، چغلی۔ انسان ہونے کے ناطے یہ تقریباً ہر ایک کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا جو اہم موضوع ہے وہ ہے غصہ اور تکبر۔ آج ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان
نوجوان مذہبی اسکالر پیر سید ڈاکٹر محمد صدیق شاہ صاحب، تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ غصہ کیا ہے اور اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس چینل میں آپ کی زندگی میں اور ناظرین کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو کچھ یہاں درس و بیان لوگوں تک پہنچتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ غصہ ہے کیا؟ غصہ ایک فطری عمل ہے جی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندے میں رکھا ہے، لیکن اس کو برا سمجھا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے، یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے یہ آگ کے انگارے، آگ سے ہے۔ اچھا، جس طرح آپ غصے میں آتے ہیں تو آنکھیں رڈ ہو جاتی ہیں، خون رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ انگارے کی مانند انسان یعنی کہ نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ غصے میں عقل معاف ہو جاتی ہے، اچھا، جب عقل معاف ہو جاتی ہے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے، میں نے کیا اچھی بات کرنی ہے بری بات کرنی، لہٰذا اس لیے غصے سے منع کیا گیا۔ ایک صحابی تھے، یہ بخاری شریف حدیث پاک، انہوں نے سرکار علیہ السلام سے کہا کہ حضور مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر کہا حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو۔ اچھا، یعنی کہ غصہ کرنا کتنی عجیب بات ہے اور بری بات ہے، جس کو سرکار علیہ السلام بار بار منع فرما رہے اور ہیں ناپسند فرما رہے اور ہیں، ناپسند کر رہے ہیں۔ یعنی جس چیزیں منع فرما رہے ہیں وہ ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ انسان پہلوان وہ نہیں کہ جس نے اپنے مخالف کو بچھاڑ دیا، فرمایا پہلوان بندہ وہ ہے کہ جس نے غصے یعنی قدرت ہوتے ہوئے بھی غصہ آیا لیکن اس نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا۔ جیسے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ یعنی کہ یہ تو کمال مثال ہے، بڑا ہی مثال ہے وہ۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک جنگ میں تھے، تو آپ ایک اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے کرتے آپ نے اس کو بچھاڑ لیا، حتیٰ کہ آپ اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے، اس نے آپ کے چہرے کی طرف تھوکا، اچھا، تو سرکار علیہ السلام فوری حضرت علی المرتضی فوری پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس نے تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا مجھے یہ یقین تھا کہ آپ تو مجھے غصے سے مزید غصے میں آئیں گے اور مجھے کاری ضرب لگائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا میں جب تو نے مجھ پہ تھوک پھینکا نا، اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے مارنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے میری ذات پہ تھوکا تو میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا، تو لہٰذا میں نفس کا بندہ نہیں، غصے والا نہیں، میں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے تجھے مارا علی تھا، جو ہے وہ رب کا بندہ ہے، نفس کا بندہ نفس کا بندہ۔ آپ نے پیچھے وہ اس بات پہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے ہاں جی، کیا کرنا چاہیے اسے؟ اس میں بھی حدیث پاک میں دیکھیں سرکار علیہ السلام کی حدیث آپ پڑھیں، اس پہ عمل بھی کریں، اس کا مطلب یہ کوئی اسلام نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں کہ انسان کہیں یعنی یہ کہہ کہ میرے اوپر کا دین کا اسلام ہاتھ نہیں ہے۔ ایک دین اسلام کا حسن ہے بالکل کہ جس چیز سے منع فرمایا گیا نا جو بری ہے، اس کا حضور علیہ السلام نے علاج بھی بتایا ہے۔ یہ بیماری ہے نا تو بیماری کا علاج بھی بتایا ہے۔ دیکھیں یہ آگ سے ہے نا، غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہے، تو آگ کا علاج کیا ہے؟ پانی۔ تو فرمایا وضو کر لو، غصہ ہے جیسے غصہ ہے وضو کر۔ اب کوئی بندہ کو غصے کی ہے، فرمایا اگر غصہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر نہیں غصہ سنبھل رہا تو وہ لیٹ جائے، جب بندہ لیٹے گا تو اس کا غصہ معاف ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ تکبر کے بارے میں کچھ بتائیے کہ تکبر کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارا زمانے میں اتنی عجیب و غریب صورتحال بن چکی ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا تو وہ غرور و تکبر میں تھوڑا سا وہ پیر رکھنے لگتا تھا، یعنی کہ جیسے لفظ یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا اپنے سے۔ تکبر کی یہی علامت ہے نا، یعنی کہ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اور تکبر بہت بری چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے، جس کو کھینچے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اور تکبر یہ اتنی بری چیز ہے، فرمایا قیامت کے دن حدیث پاک فرمایا کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا جو متکبر شخص ہوگا، اور ہوں گے وہ انسانوں کی شکل میں، لیکن وہ کیڑے مکوڑوں کی صورت میں ہوں گے، لوگ انہیں اپنے پاؤں کے تلے روند رہے ہوں گے۔ یہ متکبر شخص کے لیے جو دوسروں کو خود کو اپنے آپ کو افضل جانتا لوگوں سے، دوسروں کو جو وہ نیچا دکھانا کہ میں بہت زیادہ ہوں، میرے پاس بہت کچھ مال و متاع ہے، اور اس کی بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں حدیث پاک میں
اس کی بھی مذمت فرمائی گئی ہے۔ بالکل بالکل، اور حدیث پاک میں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ عجیب حدیث جب میں پڑھتا ہوں نا حیران ہو جاتا ہوں جی۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے سینے میں ایمان ہے وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور فرمایا جس کے رائی کے دانے کے برابر تکبر اس کے دل میں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ تکبر اتنی بری چیز ہے، یعنی دنیا تو برباد کرتا اگر ہے، آخرت بھی برباد کر، اور سوچا جائے تو انسان کے لیے جچتا نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے تجھے سمجھ نہیں آتی کہ تو کیوں متکبر بنا پھرتا ہے، انسان کو مخاطب کرتا ہے، حالانکہ تیرے پیٹ کے اندر گندگی ہے، تو زیادہ کھا لے تو چل نہیں سکتا، بھوکا تو چل نہیں سکتا، پھر تکبر کس چیز کا؟ اور تو نے مٹی ہو جانا ہے اور خاک کے ساتھ خاک ہو جانا ہے، پھر تکبر کس چیز کا؟ اور انسان جب تکبر کرنے لگے اسے سوچے، وہ اپنی خلقت پہ سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، اور پانی کے گندے یعنی کہ قطرے سے انسان کو بنایا، نطفۃ نمشاج، ہاں جی، گندے قطرے سے بنایا، لیکن انسان تکبر کس چیز؟ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں جانا ہے، چلے جانا ہے، عاجزی اختیار کر۔ اور یہاں تک ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جو ہے وہ عقل کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کون سے شخص ہیں کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے؟ اللہ اکبر، یہ بھی بہت آپ نے سوال زبردست کیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 بندوں کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ سنیے، بوڑھا زانی، اچھا، یعنی کہ کئی آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے بھی ہو چکے ہیں لیکن اس بیماری کی لت سے نہیں وہ نکلتے، بوڑھا زانی۔ دوسرا، جھوٹا بادشاہ، جو وعدے تو لوگوں سے کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، بات پہ یو ٹرن لے لے، ہاں یو ٹرن، اللہ تعالیٰ ہدایت، یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی بندہ کہہ لے، یہ حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ ایک بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، اور کہا کہ محتاج متکبر، اچھا، محتاج متکبر، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے آخر میں کون سی چیزیں نجات دینے والی ہیں اور کون سی چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں؟ آپ نے یہ بھی بہت اہم سوال کیا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو امام بہقی نے اس کو لکھا کہ جو نجات دینے والی ہے۔ نمبر 1، پوشیدہ اور ظاہری طور پہ تقوی اختیار کرنا۔ اچھا، پوشیدہ بھی، جو باطن ہو اس وہی کو بھی، ظاہر میں، ہاں، اندر کو بھی صاف رکھو اور باہر کو بھی جیسے صاف مولا کائنات سے پوچھا گیا نا کہ مومن کی نشانی کیا ہے، فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو۔ بالکل، امام حسین بھی یہی فرماتے ہیں، جی، فرمایا پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے۔ اچھا، اور دوسری، وہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا وہ کون ہے؟ خوشی اور ناخوشی میں، اچھا، خوشی کی حالت میں بھی ہو یا دکھ کے عالم میں بھی ہو، لیکن وہ سچ بولے، یعنی کہ خوشی ہو اور غم ہو، ہر حال میں سچ بولنا۔ سچ سے مراد ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہاں جی۔ تیسرا، وہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کی نجات لکھ دے گا، مالداری اور احتیاج کی حالت میں، یعنی کہ مالداری اور احتیاج کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ مال آیا تو اڑا دیا اور جب کمزور ہو گئے تو مالک سے گلے شکوے کرنے شروع کر دی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایسا نہیں کرتا، جو درمیانہ رہتا ہے، مالدار بھی ہو جائے لیکن اس میں عاجزی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن نجات اس کی لکھ دے گا۔ یہ نجات دینے والی چیزیں۔ ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، ہلاک، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بچائے ہمیں۔ خواہش نفسانی کی پیروی کرنا، اچھا، جس پہ ہم صوفیات یعنی کہ جس پہ توجہ دیتے ہیں کہ انسان کی جو اپنی خواہش نفسانی ہے نا، اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ضرورتیں جو ہے نا وہ تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، بالکل، خواہشیں بادشاہوں کو بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن خواہش نفسانی یہ نہیں، بہت ساری انسان کی خواہشات ایسی ہیں جو بری بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنی خواہش نفسانی کو ترک کر دے۔ اچھا، اللہ، ایک مجھے یاد آ گیا، ایک بندہ تھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے دور کا، اس کو ایک ملکہ حاصل تھی، یعنی کہ وہ اس نے زہد کر کر کے نا، اس نے اپنا عالم ناسوت والی آنکھ اس کی اللہ تعالیٰ نے بیدار کر دی تھی، اور وہ لوگوں کو دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ گھر سے کیا کھا کے آیا، لوگوں کے دلوں کی باتیں بتا دیتا تھا۔ آپ نے نا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ گئے وہاں اس کی طرف، تو اس نے دروازہ نہ کھولا۔ آپ نے فرمایا دروازہ تو کھول، اس نے کہا دروازہ نہیں کھولنا۔ اس نے کہا پوچھ یا پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا میں ہر کام نفس کے خلاف کرتا تھا،
جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مجھے ملکہ عطا کیا. جیسے جو حکیم لقمان ہیں ہاں جی. ان کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے، ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا جی آپ نے جو ہے وہ عقل کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگے بیوقوفوں سے. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے جو کام وہ کرتے تھے وہ میں نہیں کرتا. لیکن سنیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے تبلیغ کیسے فرمائی. فرمایا تیرا مسلمان ہونے کو دل کرتا ہے؟ کہتا جی نہیں. اب نے فرمایا اب بھی کرنا نفس کے خلاف. وہ مجبور ہو گیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. دوسری چیز بخل کی اطاعت کرنا، کنجوسی، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. زیادہ یعنی کہ فضول خرچی بھی اللہ کو ناپسند ہے اور کنجوسی بھی اللہ کو ناپسند ہے. تیسرا اپنے نفس کے ساتھ گمنڈ کرنا، یعنی تکبر کرنا. اللہ تعالیٰ جو بندہ تکبر کرتا ہے قیامت کے دن تو اس کا بہت برا حال ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں. جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کے پلے کیا بچ گیا؟ بھائی ایک مارا ایک ہی ہے. کس کام کیا ہے؟ اگر انسان اپنی طرف دیکھ لے کہ میرے ہاتھ کیسے ہیں، میرا پاؤں، میں بنا کیسے ہوں، تو وہ خاموش ہو جائے. اور اس کے پیٹ میں کیا ہے وہ خاموش ہو جائے. تو لہٰذا انسان کو جو عہدے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے کہ یا میرا بندہ امیری میں میرے ساتھ رہتا ہے کہ یہ مجھے بھول جاتا ہے. آج کل یہ بڑی بات ہوتی ہے جب ہوتا ہے نا وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے یعنی کہ دکھ کا موقع ہوتا ہے. مثال کے طور کو فوت ہو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں جی امام صاحب کو بلا لیا، قاری صاحب کو بلا لیا، جی وہ تلاوت ہو رہی ہے، نعت شریف ہو رہی ہے. کس لیے؟ یعنی کہ جی دکھ کا موقع ہے تاکہ دل کو چین آ جائے. اللہ اللہ کروایا. لیکن جب خوشی کا موقع ہوتا ہے ایسے لوگوں کو یاد نہیں، پھر وہ کیسے؟ وہ صرف مولوی صاحب کو تنخواہ، وہ لاکھوں روپیہ اس نے لگا لینا ہے وہ شادی کے یعنی کہ خرچے کرنے، ٹینٹوں پہ اتنا لگا لے. لیکن جب بات ہوتی ہے امام صاحب کے جو محلے کے مسجد کے امام ان کی خدمت کی، اور جی یہ تو بڑے تھوڑی سی بات یار، یہ یہاں کیسے؟ یعنی کہ لوگوں کو سوال جنم لیتے. اللہ اکبر. سوچنا ہمیں یہ چاہیے. اور غرور و تکبر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی بڑا جو ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے نا، بڑے بڑے چودھری اور جو ہے وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مدرسے کے بچے نیچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہی تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کی یہی تو سب سے بڑی برائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارا طبقہ ہے نا اس کا بھی قصور ہے. علماء کہ اس کو چاہیے کہ وہ ان طلباء کی شان، علماء کی شان کو بیان کرے کہ یہ لوگ نیچے بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اوپر بیٹھنے والے ہیں. بالکل. ابھی بہت ساری تربیت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو علماء کرام بیٹھ کے کچھ حل کریں گے، مسائل بیٹھیں گے، محبت آپس میں ہوگی تو پھر یہ سارا معاملہ حل ہوگا. بہت شکریہ شاہ جی، بڑا اہم موضوع تھا یہ غصہ اور تکبر. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. ناظرین کرام، جاتے جاتے آج کے پروگرام میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم قاری محمد عرفان نعیمی صاحب کو کہ وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پیش فرمائیں. اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو اجازت دیجیے قرب رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام کے لیے ہم پھر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی، در نبی سے ہے وابستہ نسبتیں اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمتیں اپنی. میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، خدا بھی اس پہ ہی کرتا
ہے رحمت اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمت اپنی۔ میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، پھر میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورت اپنی، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورت اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمت اپنی، اور یہی ہے درس صحابہ، یہی پیام حسین، یہی ہے درس صحابہ، یہی پیام حسین، نبی کے قدم پہ قربان ہو دولت اپنی، نبی کے قدم پہ قربان ہو دولت اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمت اپنی، در نبی سے ہے وابستہ نسبت اپنی۔